خدمت، دین کا جذبہ یہ جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ختم نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو بہت وافر عطا فرمائی تھی۔ تو آج ان کی نماز جنازہ جامعہ شرفیہ میں ہوئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے اور بہت سارے کئی واقعات ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت، ان کا پوتا جب ان کے پاس آیا حافظ شاہ زیب، اب خانقاہ میں وہی بیٹھتے ہیں حافظ شاہ زیب، تو تقریباً 2 سال 2.5 سال پرانی بات ہے، میں چڑیا گھر میں گیا، خانقاہ میں، مال روڈ پہ چڑیا گھر کے بالکل سامنے مسجد اور خانقاہ ہے۔ تو ان کا پوتا ان کو قائل کر رہا تھا کہ آپ نہ ویڈیو بیان پر آ جائیں۔ اتنے میں پہنچ گیا، تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ بھی تو آپ کے ساتھی ہیں نا، یہ تو ویڈیو بیان پر آ گیا اور ان کے ویڈیو بیان تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں، تو آپ بھی آ جائیں۔ یہ بات چیت چل رہی تھی حضرت ڈاکٹر عبدالمقیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پوتے حافظ شاہ زیب دامت برکاتہ، یہ بات چیت ہو رہی ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ چند دنوں سے یا ان دونوں کا یہ موضوع چل رہا تھا۔ انہوں نے پھر میری مثال دی کہ بھئی یہ بھی تو آپ کے ساتھی ہیں، یہ آ گئے تو آپ بھی آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب منع کرتے رہے کہ نہیں اب مجھے نہیں آنا، اتنا عرصہ میں نے احتیاط کے ساتھ گزار لیا، تقوی پہ گزار لیا، تو اب میں ویڈیو بیان پہ نہیں آؤں گا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابراہیم آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، ویڈیو بیان پہ میں آ جاؤں کہ نہ آؤں؟ میں نے کہا حضرت آپ کے ایک سوال میں ایک واقعہ یاد آ گیا، کافی عرصہ پہلے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بزرگ تھے، اور ان کی بڑھاپے کی عمر آ گئی اور کسی نے ان کو کوئی کام کرنے کو کہا، وہ جائز تھا لیکن تقوی کے لیے نہیں تھا، تقوی کے حساب سے نہیں تھا۔ تو انہوں نے یوں جواب دیا تھا کہ دیکھو ایک شخص جس نے صبح سویرے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو اور افطاری میں یعنی موت کے وقت میں، افطاری کے غروب کے وقت میں چند لمحات باقی ہوں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ان چند لمحات کو انتظار کر لینا چاہیے یا روزہ توڑ لینا چاہیے؟ تو وہ جو بندہ ان بزرگ کے پاس کوئی بات لے کر آیا تھا وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا حضرت آپ کی بات ٹھیک ہے، اب آپ کو تقوی ہی کے مطابق اور اپنی ہی چیز پہ قائم رہنا چاہیے۔ تو میں نے ان کو یہی مشورہ پھر دیا کہ جب آپ نے زندگی ایسے گزار لی، اب کتنے دن یا کتنے وقت باقی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور آپ کا دل بھی نہیں مان رہا، تو ٹھیک ہے پھر اس بات کو یہیں پہ مکمل کیا جائے اور آپ ویڈیو بیان پر نہ آئیں۔ تو خیر وہ آخر عمر تک اسی پر رہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے اور اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ دوسری بات یہ کرنی تھی، اس کے بعد انشاءاللہ مضمون شروع کرتے ہیں۔ کرونا ایک وبا اور ایک بیماری اور ایک عذاب الہی کی صورت ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی ابتدا میں اس کو اتنا سنگین نہیں لیا تھا، لیکن مذاق بھی نہیں اڑایا۔ آج کل حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی کرونا سے متعلق لطیفہ، کوئی مذاق، کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی جملہ، کوئی بات آتی رہتی ہے۔ انتہائی غیر مناسب اور انتہائی بدترین رویہ ہے ہم لوگوں کا اس عذاب الہی کے ساتھ۔ اب بہت سارے آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے مختلف کہ پاکستان میں آ کے یہ پھنس گیا، پاکستانی قوم سے کیا کہتے ہیں پنگا لے لیا، پتہ نہیں کون کون سے۔ یہ سب باتیں ہماری غفلت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا، یہ بات تو میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ امت میں بہت سے عذاب آئے، بہت سی پریشانیاں وبائیں ان 1400 سالوں میں آئی ہیں، لیکن ایسی غفلت کبھی نہیں تھی
کہ اتنی بیماری، تکلیف اور پریشانی میں بھی خوف خدا نہیں، یاد الہی نہیں، رجوع اللہ نہیں، حتیٰ کہ کرونا وارڈ میں کرونا کے مریض نماز کے پابند نہیں۔ اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ جو خود کرونا کے مرض میں مبتلا ہے، آئسولیشن میں چند دنوں کے لیے ساری دنیا سے کٹ گیا، اس وقت بھی اس کو اللہ یاد نہیں، عبادت کا خیال نہیں۔ موت کا خوف تو ہے، لیکن توبہ کا اور فکر آخرت کی فکر کا اور اللہ کے سامنے حاضری کا خوف، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ سب کچھ چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور گناہوں سے توبہ ہو، معافی کا مانگنا ہو، لیکن ہم تو اس کے بالکل مخالف سمت میں جا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس قسم کا مذاق اور اس قسم کی حرکتیں، ایک تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے، اور دوسرا عذاب الہی کا مذاق اڑانا، یہ مزید غضب کو پکارنے والی بات ہے۔ اب ٹڈی دل کیا ہے؟ یہ بھی عذاب الہی کی صورت، اس کے بارے میں بھی لطیفے شروع ہو گئے۔ تو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری قوم کی بہت یعنی کہ دلوں کے مردہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں اسی کو آ سکتی ہے کہ جس کے دل میں کوئی تھوڑی بہت رمق ہے، زندگی ہے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری دنیا کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو اس پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اب جو واقعہ بیان کرنا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بیان کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تو حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، لیکن آپ کی والدہ کے نام کے بارے میں تو نہیں پتہ، لیکن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں اتنا ضرور آتا ہے کہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا ساری رات سوتے نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دے گا۔ یعنی جو ساری رات یا زیادہ رات سوتے ہیں اور تہجد کی پابندی نہیں کرتے، یہ قیامت کے دن بہت محتاجگی کی حالت میں ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رات کی عبادات میں اپنا حصہ رکھا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو صوم داؤدی مشہور ہیں، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے، یہ آپ کی ترتیب رہی، 6 مہینے سال کے روزے ہوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل آپ کا لقب ہے، اور آپ کی نسل میں سے آگے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں اور ان کے والد داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر 16 جگہ پر آیا ہے، اور اکثر جگہ پر ان انعامات کا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ تذکرہ آیا ہے کہ جو خاص کر اللہ رب العزت نے ان دونوں باپ اور بیٹا کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، بہت سمجھدار تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی بچپنے کے باوجود آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت، آپ کی ذکاوت اور آپ کے تقوی اور معاملہ فہمی کی وجہ سے ان سے مشورے کیا کرتے رہتے تھے، اور بعض مرتبہ نہیں اکثر مرتبہ اپنے فیصلوں میں بھی ان سے مشورے کیا کرتے تھے کہ بھئی فیصلے آپ بھی کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں ایک فیصلہ ایسا گزر چکا ہے، کسان اور بکریوں والوں کا قصہ وہ یاد ہوگا، تو وہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کے فیصلہ کرنے کے بعد جو فیصلہ دیا وہی حضرت داؤد علیہ السلام نے نافذ کروایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان کو داؤد کا وارث اللہ نے بنایا۔ یہ وراثت سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے ہم جماعت انبیاء کی وراثت مالی کا سلسلہ نہیں چلتا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ مال جیسی حقیر چیز یہ انبیاء جیسی عظیم ہستیوں کی وراثت ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ مال کی نسبت تو دنیا میں اچھوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور بروں کے ساتھ بھی ہوئی ہے، لیکن علم دین کی نسبت، وحی الہی کی نسبت یہ فقط اچھوں کے ساتھ ہوئی۔ تو مال کی نسبت وراثت کے اعتبار سے انبیاء کو زیب ہی نہیں دیتی، اس لیے انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، اور علم بھی دین کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا،
اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم نبوت عطا فرمایا، علما۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوئے اس کا ذکر ہوا، انعامات کا ذکر ہوا، لیکن وہاں خاص طور سے کھول کر جس انعام کو ذکر کیا گیا اور باقی انعامات سے پہلے ذکر کیا گیا سورۃ النمل میں، وہاں فرمایا علما، کہ علم عطا فرمایا تھا۔ یعنی باقی تمام جو ان کو بادشاہی ملی، کیسی؟ ہواؤں پر ان کی حکومت، جنات پر ان کی حکومت، پرندوں پر، جانوروں پر ان کی حکومت، جس تخت پہ وہ بیٹھ کے جاتے تھے 6 لاکھ آدمی ان کے ساتھ تخت پر بیٹھتے، اور وہ تخت 1 مہینے کی مسافت ایک آدھے دن میں طے کر لیا کرتا۔ اتنی بڑی عظیم بادشاہت، اور اس میں اور بھی تفصیلات ابھی آئیں گی، ان تمام کا تذکرہ نہیں کیا، علم کا تذکرہ کیا۔ اس کو اللہ نے کھولا کہ اصل چیز تو علم دین ہے۔ علم کے بارے میں بھی ایک بات سمجھ لیجئے، ربی زدنی علما، اے رب، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اقرا، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ اسے سمجھنا ہے۔ قرآن اور حدیث میں علم کے بارے میں جتنے فضائل آئے ہیں وہ فقط علم دین کے بارے میں آئے ہیں، جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، جو علماء پڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی الہی کے بعد تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے، اس وقت کے دور کو اور اس وقت کے لوگوں کو علم نہیں تھا، اور وہ دور نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا جو دور ہے، یہ دور جاہلیت، ایام جاہلیت کہلاتا ہے۔ اور یہ بات انگریز تاریخ دانوں نے بھی لکھی ہے، مورخین نے، کہ نبی علیہ السلام نے جس وقت، نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اس وقت یہ جو عربی لوگ تھے سعودی عرب کے، یہ ایک وائلڈ لائف، جیسے ایک دیہاتی سی اور ایک جنگلی سی زندگی گزارتے تھے۔ کوئی زندگی کے اندر کوئی سویلائزیشن نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہی انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ جس پر نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، عربیہ جو ہے یہ نرسری آف ہیروز بن گئی، کہ پورا حجاز مقدس ہیروز کی نرسری بن گیا۔ آخر وہ کون سی تعلیم تھی جو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو دی، جس سے یہ لوگ جو جنگلی زندگی گزارنے والے تھے یہ ہیرو بن گئے؟ تو قرآن و حدیث اس بات پر شاہد ہیں، تاریخ اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ وہ فقط دین کا علم تھا، وہ وحی الہی کا علم تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو وہ علم دیا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ تو علم کے جو فضائل ہیں وہ اسی علم کے اوپر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ باقی دنیا کے جتنے فنون ہیں وہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، کوئی مخالفت ان کی نہیں، لیکن اصل علم دین کا علم ہے۔ یہ اگر حاصل نہ کیا تو قیامت کے دن پریشانی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ غور کیجئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے بادشاہت دی تھی وہ بھی بہت عظیم تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ان سے اور زیادہ بڑی ملی اور زیادہ مستحکم ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے منطق الطیر یہ عطا فرما دیا تھا، بلکہ یہ دونوں چیزیں تو دونوں ہی کے لیے تھیں۔ علمنا منطق الطیر، علمنا منطق الطیر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی تھا، کہ یہ دونوں حضرات پرندوں کی بولیوں کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دینے کا معجزہ بھی ہوا، کہ ہوا آپ کے حکم کے تابع فرمان تھی، جو آپ حکم دیتے اس طریقے سے کیا کرتی تھی، جہاں آپ کو جانا ہوتا یا کسی کو بھیجنا ہوتا وہاں وہ بھیج دیا وہاں لے جایا کرتی یا آپ ہی کو لے جایا کرتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تھے
تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کے مقدار سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو کہ صبح کو 1 مہینے کی مسافت طے کروا دیتی اور شام کو بھی 1 مہینے کی مسافت۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، اور فرمایا اور مسخر کر دیا ہم نے اس سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو کہ چلتی ہے وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ، اور جہاں وہ جانا چاہتے ہیں لے جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہوا میں 3 باتیں پیدا ہو گئیں۔ ایک تو تابع فرمان تھی، جو کہتے وہ کرتی۔ دوسری بات کیا تھی کہ انتہائی تیز اور تند و تیز ہونے کے باوجود ان کے لیے نرم تھی اور تیز رفتار تھی۔ ہوا کی تیزی اور شدت اپنی جگہ، رفتار کا معاملہ اپنی جگہ، تو انتہائی پرسکون انداز سے ان کو لے جایا کرتی تھی۔ اور اسپیڈ کتنی ہوتی تھی؟ جو آج کے جہازوں کی بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ اسپیڈ ہوتی تھی۔ اور تخت سلیمانی کتنا بڑا تھا؟ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو اکیلے نہیں، انسان آپ کے پاس ہوتے، ان علماء آپ کے ساتھ ہوتے، انسان ہوتے اور ساتھ جنات ہوتے اور کچھ اور جانور بھی ہوتے۔ تقریباً 6 لاکھ لوگوں کا مجمع آپ کے ساتھ بیک وقت تخت پہ بیٹھتا تھا۔ اور جب تخت نے اڑنا ہوتا تھا تو دھوپ کے سائے سے بچنے کے لیے پرندے اس کے اوپر آ جاتے اور اپنے پر پھیلاتے اور سب لوگوں کو سایہ مل جاتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیتے ہیں وہاں لے کے جلنا ہے تو وہاں لے کے چلو، تو یہ جو تخت سلیمانی تھا ہوا اس کو اس پورے بوجھ کے ساتھ وہاں سے جہاں جانا ہوتا لے جایا کرتی تھی۔ اتنی عظیم سلطنت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی، اسپیڈ اتنی زیادہ، لیکن نرم رفتار اور نرمی اتنی ہوتی تھی کہ کوئی چیز پریشان کرتی نہیں تھی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن کے اندر آتا ہے نا، جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تو کیا فرمایا اللہ نے؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ تو یہاں بھی ہوا تیز رفتار تو تھی لیکن سلامتی والی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کی تسخیر اور حیوانات کی تسخیر بھی عطا کر دی گئی تھی۔ یہ اتنا بڑا امتیاز تھا جو کائنات میں کسی اور کو اس طریقے سے نہیں ملا کہ جنات بھی آپ کی بات مانا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، اے پروردگار مجھے عطا فرمائیے، میرے لیے ایسی حکومت مجھے عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے، بے شک آپ بہت بڑے دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو ان سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو مل سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دن صبح فرمایا کہ رات کو ایک سرکش جن میرے پاس آ گیا تھا، اس نے میری عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، میں نے بھی اسے پکڑ لیا اور اس کو خوب جو ہے نا میں نے سیدھا کیا، سمجھایا، اور میرے دل میں آیا کہ میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھوں اور تم سب لوگوں کو صبح دکھاؤں کہ دیکھو جنات کے اوپر میں قابو پا لیتا ہوں، میں نے اس کو پکڑ لیا ہوا ہے۔ لیکن مجھے ایک دم اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا رب ہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو مجھے ان کا خیال آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو قابو دے دیا گیا تھا، اس لیے میں نے اس کا اظہار پھر مناسب نہیں سمجھا اور میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو عظمت عطا فرمائی وہ تو ایسی ہیں جو کسی اور کو نہ ملیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست کے اعتبار سے ان کو عجیب فضائل ملے۔ بیت المقدس کی تعمیر یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص شان تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ جو مسجد ہیکل سلیمانی اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور چاروں طرف ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور اس مسجد کی تعمیر بھی نئے سرے سے کی جائے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ مسجد کو اور شہر کو خوب بڑے بڑے بھاری اور وزنی پتھروں کے ساتھ اور قیمتی اور خوبصورت ترین پتھروں کے ساتھ آباد کیا جائے، بنایا جائے۔ اس کے لیے ان کے پاس وسائل
اس زمانے کے حساب سے تو اس طریقے کے نہیں تھے جیسے آج ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنات کو مسخر کر دیا۔ یہ جنات ساری دنیا میں جاتے اور دور دور سے خوبصورت بڑے بڑے بھاری اور حسین ترین پتھروں کو جمع کر کے لاتے اور پھر بیت المقدس کی تعمیر بھی کرتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی؟ فرمایا مسجد حرام، مکہ مکرمہ کی۔ پھر پوچھا دوسری کون سی؟ فرمایا بیت المقدس۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال پوچھا، ان دونوں کی تعمیر کی مدت میں فرق کتنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس کے 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس تعمیر کو اثر نو انہوں نے تعمیر کیا، اور جو تعمیر جدید بہت بڑی مضبوط اور آج تک لوگوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے حیرت کا ایک عجیب موقع ہوتی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں نے اس کو بنایا کیسے، کہ اتنے بڑے بڑے پتھر جمع کہاں سے کیے گئے، یہاں اٹھا کے کیسے لائے، اور اتنی بلندی کے اوپر ان کو فٹ کیسے کر دیا کہ ہزاروں سال بعد بھی آج یہ حیرت کا ایک مقام بنے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس بھی تعمیر کیا اور بہت ساری اور بھی تعمیرات کی، بعض تو ایسی تھیں جو اس زمانے میں بڑی عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ سرکش شیطان جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے سلیمان علیہ السلام کے لیے، وہ سمندروں میں غوطے لگاتے اور وہاں سے بیش قیمت جو سمندری چیزیں ہیں وہ نکال کے لاتے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے انجام دیا کرتے۔ قلعوں کی تعمیر ہو، ہتھیار کا بنانا ہو، اور بڑے بڑے حوض اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنے وزن کی وجہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی، بہت بڑی بڑی دیگیں ہوا کرتی تھیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بنائی گئیں اور انہوں نے جنات سے بنوائی۔ قرآن مجید میں سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات میں سے، انسانوں میں سے اور جانوروں میں سے، اور وہ درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے تھے، یعنی پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ پورا لشکر ہوا کرتا تھا، اور یہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں میں یہ لشکر ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں آتے جاتے تو لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ساتھ انسان، جنات، یہ چرند پرند ہوتے، اور ہر اپنے اپنے درجے کے مطابق ہوتا، ذرا سا آگے پیچھے نہ ہوتا، پورے ڈسپلن کے ساتھ اور ڈسپلن کی پوری پابندی کے ساتھ یہ سفر کیا جاتا تھا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں هَذَا عَطَاؤُنَا، یہ جو کچھ تھا یہ ہم نے دیا تھا، اور ان کو کیا کہا تھا؟ فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ، آپ چاہیں تو سارا خرچ کریں، جتنا خرچ کریں، تھوڑا خرچ کریں، کچھ خرچ نہ کریں، جو چاہے کریں، یہ سب بغیر حساب ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کو بہت ساری بادشاہتیں ملیں، لیکن کسی بھی اور بادشاہ کو ایسی بادشاہت نہ ملی کہ جس کو اللہ نے کیا حساب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بغیر حساب، بادشاہت بھی ایسی عظیم اور اس کے بعد حساب بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو، ہر قسم کے کام کرنے والے، عمارتیں بنانے والے، دریاؤں میں، سمندروں میں غوطہ لگانے والے، سب کچھ کے بعد فرمایا بغیر حساب، اللہ واقعی جسے دیتا ہے بے حساب عطا فرماتا۔ مفسرین لکھتے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا مال و دولت، اتنی حکومت بڑی عطا فرمائی، اتنا سب کچھ عطا فرمایا، لیکن وہ اس سارے کا سارا عوام کی خدمت کے لیے خرچ کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے ایک دانہ، ایک روپیہ اس میں سے نہ لیتے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹوکریاں بنا کر، چٹائیاں بنا کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ نے ان کو لوہے کو ان کے ہاتھ پہ نرم کر دیا تھا، موم بنا دیا تھا۔ اور یہ جو بیٹے تھے بادشاہ ضرور تھے، اور ایسی بادشاہی دنیا میں کسی کو نہ ملی، لیکن اپنی جو گزر بسر ہوتی تھی وہ ٹوکریاں بنا کے گزارا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے تانبے کے جو چشمے تھے وہ مسخر کر دیے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان عمارات کے، قلعوں کے، بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کے بہت شوقین تھے، اور ایسی تعمیرات کا استحکام بھی بڑا مضبوط چاہتے تھے۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ سیمنٹ اور گارے اور چونے سے ہٹ کر جو ہے نا میٹل کی ضرورت ہو، اور ایسا پگھلا ہوا جو ہے وہ پگھلی ہوئی دھات ہو جو گارے کے طور پر استعمال کی جائے، لیکن اس زمانے کے لوگ ان چیزوں سے واقف نہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی شاندار تعمیرات کرنا چاہتے تھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے تانبے کے چشمے مسخر کر دیے، عطا فرما دیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک نشان تھا اور ایک اللہ کی طرف سے نشانی تھی، اس سے پہلے کوئی جانتا نہ تھا۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ زمین کے کن کن حصوں کے اندر یہ پگھلا ہوا گرم تانبا موجود ہے، تو جنات پھر نکال کے لے آیا کرتے تھے۔ بہرحال اسی طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے یمن میں تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔ بہرحال تانبے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات تو بہت ہیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر کون سا لفظ استعمال فرمایا؟ فرمایا نعم العبد، میرا پیارا بندہ۔ معلوم کیا ہوا کہ آدمی کتنا ہی امیر اور کتنا ہی مال پیسے والا کیوں نہ ہو، اگر اپنی نعمتوں کو جو دی ہوئی اللہ نے اسے اللہ ہی کے راستے پر لگائے اور اللہ ہی کے دیے ہوئے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرے، تو یہ مال و دولت بھی انسان کو نعم العبد بنا سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے، علماء نے، کہ قیامت کے دن جب دنیا کے بادشاہوں کو پیش کیا جائے گا، وہ کہیں گے ہمارے پاس مال و دولت اتنا تھا، ہماری حکومت اتنی بڑی تھی، ہمیں عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، ہم تو بڑے مصروف لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سامنے پیش کریں گے، کیا تمہاری بادشاہی ان سے بڑی تھی؟ کیا تمہارا مال و دولت ان سے زیادہ تھا؟ ان کو تو کبھی غفلت نہ ہوئی، ان کو تو پھر بھی وقت مل جاتا تھا عبادت کا، تمہیں کیوں نہ ملا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی عظمتیں عطا فرمائی اور نعم العبد، پیارے بندے کا لقب عطا فرمایا۔ جن کو اللہ نے مال دیا، یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس مال کو استعمال کریں، اللہ ان کو بھی انشاءاللہ نعم العبد میں شامل فرمائیں گے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق۔ سورہ صاد میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جہاد کے لیے گھوڑے پیش کیے گئے، بہت تیز رفتار تھے، بہت تعداد میں تھے، اور بہت خوبصورت اور بڑے اصلی نسلی قسم کے گھوڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق، تفسیری روایات میں ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک نماز غالباً عصر کی، وہ فوت ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس کے اوپر غم ہوا، ان کو دوبارہ بلایا گھوڑوں کو اور کہا کہ دیکھو میری عبادت تمہاری وجہ سے جو ہے یہ گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو ذبح کروا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی شریعت میں غالباً گھوڑے کھانا جائز تھا، قربانی ان کی جائز تھی، تو جس طرح کوئی بکرا قربان کر دے اسی طرح انہوں نے پھر سارے وہ گھوڑے اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ یہاں سے بعض نکات مفسرین نے لکھے اور صوفیاء نے لکھے ہیں کہ انسان سے اگر کوئی غفلت ہو جائے کہیں پہ، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے انسان اپنے نفس کو کوئی سزا دے۔ مثلا فجر کی نماز قضا ہو گئی، یا موبائل کے اوپر کوئی غلط چیز دیکھ لی، گناہ ہو گیا کسی قسم کا،
اب انسان کو چاہیے کہ یہ اپنے نفس کو سزا دے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، ایسا نہ ہو کہ بڑی سزا اس کو قبر یا قیامت کے دن اٹھانی پڑے۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک آدمی سے فجر کی عادت اس کی نہیں بن رہی ہے، وہ فجر کے لیے اٹھنا چاہتا ہے یا کوئی اور گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، نہیں چھوٹ رہا، اب اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے اوپر کوئی سزا ڈالے۔ مثلا کیا سزا ڈال سکتا ہے؟ ایک سزا تو یہ ڈال سکتا ہے، آج میں نے کھانا نہیں کھانا ایک وقت کا، یا آج میں نے روزہ رکھنا ہے، یا میں نے 5 روزے رکھنے، کیوں میں نے یہ کام کیا، کیوں مجھ سے نماز قضا ہوئی؟ اچھا جی نماز قضا ہو گئی، اب قضا تو ادا کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ آج 20 رکعت نفل ایکسٹرا پڑھنے، کیا آج میں نے 2000 روپے صدقہ کرنا ہے۔ کوئی نہ کوئی انسان اپنے نفس کے اوپر سزا ڈالے تاکہ یہ نفس ٹھیک ہو جائے اور آئندہ وہ عمل ٹھیک ہو جائے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹتا نہیں۔ جی آپ گناہ چھوڑنے کی ہمت کیجئے اور اپنے نفس کو اس طرح کی سزائیں دیجئے، انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نفس کو سزا دینا یاد رکھیے، ہم اگر اپنے اوپر کوئی ایسی سزا متعین کر لیتے ہیں، اگر میری نماز قضا ہو گئی تو میں نے 3 روزے رکھنے، یا آج میں نے 40 رکعت یا 20 رکعت نفل پڑھنی ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ اپنی اصلاح کے لیے ہے، اور یہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ اگر ہم نے نماز کی قضا کی عادت نہ چھوڑی، ہم سے نہ چھوٹی، یا نامحرم کو دیکھتے ہیں وہ عادت ہم سے نہ چھوٹی، تو قبر اور قیامت میں جتنی ذلت اور رسوائی اور سزا ہوگی وہ ان سزاؤں سے بہت بڑی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا۔ اس روایت میں 70 کی تعداد بیویوں کی لکھی ہے اور کہیں کم زیادہ بھی ہے، کہ سب کے پاس میں جاؤں گا اور ہر ایک سے ملاقات کروں گا، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا دیں گے جو خوب جوان ہوگا اور کفار کے مقابلے میں جہاد کرے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات تو فرمائی لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ سب سے ملاقات بھی ہوئی اور کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا سوائے ایک کے، اور وہ بھی ناقص تھا، نامکمل تھا، اور اس کا ایک پہلو پور نہیں تھا موجود۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت سلیمان علیہ السلام نے وہ بات فرمائی تھی کہ آج میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ایک ایک بچہ ایسا مجھے ملے گا کہ جو جہاد کرنے والا ہوگا اللہ کے راستے میں، یہ انشاءاللہ بھی ساتھ کہہ دیتے تو لازمی اللہ تعالیٰ کر دیتے، چونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس وجہ سے یہ ان کی بات پوری نہ ہو سکی۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں، بات چیت میں، ہم انشاءاللہ کے لفظ کو اپنی زبان پر لے کر آئیں۔ انشاءاللہ کل میں دکان جاؤں گا، انشاءاللہ میں تہجد کی نماز ادا کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق ملے اور ہم اپنے کاموں میں اس بات کو لے کے آنے والے بنیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ کتنا اہم ہے کہ ہمیں اس لفظ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، اس کو اللہ کی چاہت کو اور اللہ کی بڑائی کے اس بول کو ہم اپنے ہر معاملے میں شامل رکھیں تو اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ اور بھی ہوا جب حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں ایک ساتھ سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے ساتھ چھوٹے بچے تھے، شیر خوار دودھ پیتے بچے۔ اتنے میں کہیں سے جا رہی تھی، ایک بھیڑیا آیا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے بچے کو لیا اور بھاگ گیا۔ اب یہ دونوں عورتیں بڑی پریشان ہوئیں، ان میں ایک بڑی تھی عمر میں اور ایک چھوٹی تھی عمر میں۔ اب وہ جو ایک بچہ رہ گیا نا، تو بڑی نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور کہا یہ میرا ہے۔ چھوٹی کہنے لگی نہیں یہ میرا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ میرا ہے۔ انہوں نے کہا میرا ہے۔ کہ وہ جو لے گیا وہ تیرا ہے۔ تو دونوں اس بات کے اوپر لڑتی جھگڑتی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں اور آگے اپنا مقدمہ پیش کیا، کہنے لگیں یا نبی اللہ یہ بیٹا میرا ہے، میرے قبضے میں ہے، میں بڑی ہوں اور یہ کہتی ہے میرا ہے۔ چھوٹی نے کہا جی یہ میرا ہے۔ بھیڑیا تو اس کے بچے کو لے گیا، اس نے میرے بچے پہ قبضہ کر لیا، مجھے میرا بچہ واپس دلوایا جائے، بچہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی باتوں کو سنا
لیکن دیکھا یہ کہ وہ چھوٹا بچہ بڑی کے قبضے میں ہے اور آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ دے دیا کہ بچہ بڑی کا ہے، بڑی اس بچے کو اپنے پاس رکھے، اور مقدمہ آپ نے فارغ کر دیا، کلیئر کر دیا۔ اب یہ دونوں عورتیں باہر نکلیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھئی کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے فیصلہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا اس کا فیصلہ پھر میں بھی کرتا ہوں۔ اس کا فیصلہ ایسا کیا جانا چاہیے کہ ایک چھری لے کر آئی جائے، اور چھری منگوا لی گئی اور کہا کہ دیکھو اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا آدھا، بالکل آدھا بڑی کو دے دو آدھا چھوٹی کو دے دو، تو دونوں کو حصہ اپنا حصہ مل جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، بڑی جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا وہ اطمینان سے رہی، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی باڈی ہوتا نا، باڈی لینگویج ہوتی ہے، کوئی ایسی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ جبکہ دوسری جو چھوٹی عمر کی تھی وہ تڑپ گئی، کہنے لگی اے سلیمان آپ اس بچے کو بڑی کو ہی دے دیں، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، میرا بچہ بڑی کے پاس رہے لیکن زندہ تو رہے گا، میں کبھی دیکھ تو سکوں گی، لیکن جو آپ کا فیصلہ ہے یہ تو بچے کی زندگی ہی چلی جائے گی، میرا بچہ تو میرے پاس بھی نہ رہے گا اور مر بھی جائے گا، تو اس صورت میں کم سے کم اس کے پاس تو ہے، زندہ تو رہے گا، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، یہ بچہ آپ اسی کو دے دیں، میں اپنا مقدمہ واپس لیتی ہوں۔ ان کیفیات اور حالات کو دیکھتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے، اور بچے کو چھوٹی کو دلوا دیا کہ بڑی کے اندر تو کوئی جذبات ہی پیدا نہ ہوئے، تو ماں کی اس ممتا کو انہوں نے آزمایا اور اس سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس طرح عقل و دانش کی عظیم برکتیں اور جو ہے نا وہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے فیصلوں کے معاملات میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 واقعات سورۃ النمل میں بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے، بہت ہی عجیب و غریب۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اسی شاہانہ انداز میں اور پوری عظیم الشان لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، پرند بھی ہیں، چرند بھی ہیں، اور درجہ بدرجہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے ڈسپلن کے ساتھ، جس کا جو مقام ہے وہ اپنی لائن پر ہے اور اپنے راستے پر آ رہا ہے، آگے پیچھے نہیں ہو رہا، اور ایک بڑے عظیم الشان جیسے لشکر کے ساتھ تشریف لیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی وادی پہ پہنچے، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، سلیمان علیہ السلام جب چونٹیوں کی وادی پہ پہنچے تو وہاں ایک چونٹی تھی، اس نے اپنی چونٹیوں کو، اپنی قوم کو اور اپنی برادری اور قبیلے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم ساری کی ساری اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے، وہ آئے، ان کا لشکر آئے، تمہیں اپنے پاؤں سے روند ڈالے، انہیں پتہ بھی نہ چلے گا، ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں اور سواریاں ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارا کام خراب ہو جائے گا، تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ منطق الطیر پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور اسی طریقے سے بے تکلف انہوں نے اس بات کو سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات پر مسکرائے اور مسکرائے بھی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ انہوں نے پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا، اور یہ میں توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ میں وہ نیک اعمال کروں جو آپ کو پسند آئیں، اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعائیں کی۔
یہاں پہ ایک دو باتیں سمجھنے والی. چونٹی کو کہتے ہیں عربی میں نمل. قرآن مجید میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ذکر فرمایا بلکہ پوری سورت کا نام سورۃ النمل، چونٹی کے نام پر ہی سورت کا نام رکھ دیا. نمل چونٹی کو کہتے ہیں. یہ کیا بات تھی؟ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. چونٹی کے اندر اپنی قوم کی، اپنے ساتھیوں کی جتنی خیر خواہی تھی، اگر میرے اندر، ہمارے اندر وہ خیر خواہی اپنے لوگوں کے لیے آ جائے، انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. آج ہمارے اندر یہ خیر خواہی نہیں رہی. دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، اس کا بھلا چاہنا، اس کے بھلے کے لیے کوئی فکر کرنا، عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے آج مفقود ہو گئیں، ختم ہو گئیں. ہمیں تو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ انسان دوسرے کا خیال کرے. جب چونٹی کو دوسرے کا خیال ہوا، اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یہ دوسروں کا خیال کریں گے، اللہ کے بندے دوسروں کا خیال کریں گے، تو اللہ رب العزت کتنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. عمل صالح ہونے کے باوجود، اللہ کا مقبول بندہ ہونے کے باوجود، نیک اعمال خوب ہونے کے باوجود جنت میں داخلہ یہ فقط اللہ کی رحمت سے ہے. نبی علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں بھی یہ فرمایا تھا کہ جنت کے اندر جو داخلہ ہے نا، انٹرنس، دخول جنت، یہ رحمت الہی سے ہوگا. ہاں، جنت کے جو درجات ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، تو یہ درجات کا معاملہ جو ہے وہ اعمال کے اوپر، اور جنت کے اندر جو داخلہ ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں، یا اللہ ہم سب کو، ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت عطا فرما. ایک واقعہ اور بھی ہے ملکہ سبا کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. ملکہ سبا کے واقعے میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور یہ تفصیل کے ساتھ سورۃ النمل 19ویں سپارے میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت بڑا لشکر، اور آپ اکثر و بیشتر لشکر کی خیال اور ان کی دیکھ بھال کرتے رہتے، اور آپ کے اس عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسان، جن اور حیوانات یہ خدمت کے لیے فوج در فوج حاضر رہا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ حاضر نہیں ہے. تو کہنے لگے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، آخر کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آتا. تو یہاں ایک بات تو سب سے پہلے اپنے نفس کو ہمیں سکھانے کے لیے ہے، ہماری سمجھ کے لیے بات بہت ہی اہم ہے. انہوں نے کیا کہا؟ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، مجھے ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا. یہ نہیں فرمایا کہ ہدہد کدھر ہے، مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا. پہلے اپنی طرف نسبت کی، پہلے اپنی طرف نسبت کی. کہیں میرے اندر تو کوئی ایسی کمی پیدا نہیں ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بے شمار انعامات میں سے، اتنے پرندوں کے انعامات میں سے ایک ہدہد کا انعام مجھ سے واپس لے لیا گیا ہو. یہ بات سمجھنے والی ہے. جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے نا، اور صحیح تعلق، جب ان کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی حال، کوئی غم، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ پہلے اپنے اندر دیکھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی نافرمانی ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی گئی. یہ وہ بات ہے جو آج ہم سن تو رہے ہیں لیکن سمجھ میں ہمیں شاید نہ آئے کہ جب کوئی غم، پریشانی، تکلیف، حال آتا ہے تو اپنی طرف دیکھنا، تو اپنی طرف متوجہ ہونا کہ مجھ سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہو گئی، میرا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو گیا کہ یہ نعمت اللہ نے مجھ سے واپس لے لی ہو. کیا بات ہے، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا.
اس کے اندر یہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں اور اپنے آپ کو دیکھتے رہیں۔ دوسری بات یہاں مفسرین نے لکھی ہے کہ حکمرانی کا اصول یہ ہے کہ ہر طبقے کی نگرانی ہوتی رہے اور حکمران خود کرتا رہے، یعنی کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی بڑا ہو اپنے علاقے اور ادارے کا یا کسی کا، تو وہ اپنے ماتحتوں کا خیال بھی رکھے اور معاملات کی نگرانی خود کرے، ٹوٹلی دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو اور اپنے معاملات کو خود دیکھتا رہے، رپورٹ لیتا رہے، حالات کا جائزہ لیتا رہا کرے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پریکٹیکلی اس امت میں کر کے پورے طریقے سے دکھا بھی دیا اپنے دور حکومت میں۔ ایک اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہدہد ایک بہت کمزور جانور ہے، پرندہ ہے، اور ہدہد کی تعداد باقی پرندوں کی نسبت ویسے بھی کم ہے، تو یہاں سے بتایا گیا کہ کمزور لوگوں کا خیال کرنا یہ بھی بڑے لوگوں کی شان ہوا کرتی ہے، انہیں چاہیے کہ ان کو دیکھا کریں۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں ہدہد ہی کو کیوں تلاش کیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بھئی سارے پرندے موجود تھے، ہدہد کو تلاش کرنے کی کوئی خاص حکمت بتائیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو ایک خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر غور کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے کہ پانی کہاں ہے اور کتنی گہرائی پر ہے۔ تو ہدہد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کیا کرتا تھا، اور یہ جب سفر میں ہوتی ہے اور کہیں پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ تلاش کر لیتا، وہ دیکھ لیتا کہ زمین کے اندر فلاں جگہ پر پانی ہے اور اتنی گہرائی پر پانی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے کہ بھئی یہاں کھدائی کرو، اتنے میں پانی نکل آئے گا۔ تو جنات وہیں اسی خاص پوائنٹ کے اوپر کھدائی کر لیتے، فوراً پانی نکل آتا اور لوگوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جاتا۔ تو ہدہد کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ وہ اندر پانی کے ذخیرے کو دیکھ لیتا ہے۔ یہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں حقیقت کو جاننے والوں پہچانو، ہدہد زمین کی گہرائی کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے مگر زمین کے اوپر پھیلا ہوا شکاری کا وہ جال نہیں دیکھ پاتا جس میں وہ خود پھنس جاتا ہے۔ ایک طرف تو نگاہ اتنی تیز ہے کہ زمین کے اندر کے حالات کا معلوم ہو رہا ہو، اور دوسری طرف شکاری کا پھیلایا ہوا جال جو زمین کے اوپر ہے وہ نظر نہیں آتا اور انسان وہ ہدہد شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بتانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کے لیے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یا راحت، کوئی عزت لکھ دی ہے، طے کر دیا ہے، وہ تقدیر الہی کا فیصلہ ہے، وہ اسے مل کے ہی رہنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ رہا کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے فرمایا تھا اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ ہدہد کیوں غائب ہے؟ میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا یا ذبح کرا دوں گا۔ ہاں، یا پھر یہ کہ وہ اپنی اس غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے کہ جناب میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا، یہ وجہ ہے میری، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہاں سے ادارے کے جو بڑے ہیں، گھر کے جو بڑے ہیں، یا معاملات کے جو ملکوں کے جو بڑے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو اگر کوئی وہ غلطی کریں تو ان کو موقع دیں کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں، اور جب وہ صفائی پیش کریں اور معذور ان کی صفائی جو ہے وہ عذر جو ہے وہ معقول ہو تو پھر ان کو سزا نہ دی جائے، ان کو معاف کر دیا جائے ان کی اس غلطی کے اوپر اگر وہ معقول وجہ پیش کر دیں۔ یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا، اور ہدہد نے آگے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی خبر دینا چاہتا ہوں جو آپ کو بھی نہیں معلوم، میرے پاس ایسا علم ہے اور ایسی بات ہے جناب وہ آپ کو بھی نہیں معلوم۔ تو علماء نے فرمایا کہ انبیاء کرام، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام عالم الغیب نہیں ہوتے، اگر عالم الغیب ہوتے تو ہدہد کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ میں تو وہ جانتا ہوں جو آپ کو بھی نہیں پتہ۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تلاش کیا، ہدہد نہ ملا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اس کو ہم ذبح کر دیں گے یا سخت سزا دیں گے، یا یہ کوئی معقول عذر بیان کرے گا۔
فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به، ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، وہ آ گیا ہدہد، کہنے لگا کہ جی میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک عام بادشاہ بھی ہونا جس کی کسی دنیا کے ملک پہ حکومت ہو اور وہ کسی بندے کے بارے میں سوال کرے کدھر ہے بھائی، وہ کیوں نہیں حاضر ہوا، وہ اگر وہ آئے تو اسے سخت سزا دوں گا، نہیں تو اس کو میں آج تو لٹکا دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، آیا کیوں نہیں؟ اب وہ بندہ آ جائے، اس کو پتہ لگے جناب میرے لیے تو حکومت کی طرف سے اور بادشاہ کی طرف سے یہ سخت ناراضگی کے الفاظ ہیں، اب وہ جب آ کے بات کرے گا تو کتنا ڈرتا ہوا سہمتا ہوا بات کرے گا۔ وہ ایسے کہے گا کہ جناب میں تو وہ جانتا ہوں جو آپ کو بھی نہیں پتا۔ اب غور کیجئے، یہاں تو ایک عام بادشاہ اور ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، اور ادھر سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت اور ہدہد جیسا حقیر پرندہ، پاؤ 1.5 پاؤ جس کا وزن ہوگا، وہ آ کے کہہ رہا ہے۔ یہ کیوں کہ ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ اس کے پاس علم تھا۔ علم انسان کو بلندیاں دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جناب میں تو ایسی خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس بھی نہیں، آپ بھی نہیں جانتے، میں تو ملکہ سبا کو دیکھ کر آیا ہوں، اور وہ تو خود اور اس کی پوری قوم سورج کو پوچھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پوچھتی، اور وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ اس کے تخت کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت بڑا، لمبا چوڑا اور بڑے سے بڑے قیمتی یاقوت اور احمر اور مختلف قسم کے ہیرے اس کے اندر جڑے ہوئے تھے، انتہائی قیمتی بھی تھا، بڑا بھی تھا، اور 7 محلوں کے اندر مختلف تالوں کے اندر وہ رکھا ہوتا تھا۔ ملکہ بلقیس کے آدمیوں کی بھی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی تھی، اتنی حفاظت میں ہوتا تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو جیسے ہی اس نے کہا اچھا ہم تمہاری خبر لیتے ہیں، تم میرا یہ خط لے کے جاؤ، پتہ لگ جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ سچ بول رہے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین۔ یہ مختصر سے کلمات لکھے، اس کو خط دیا، اور خط لے کے ہدہد روانہ ہو گیا۔ اور اس ہدہد کو یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ خط دے کے تم پیچھے ہٹ جانا اور وہاں مستقل سر پہ سوار نہ رہنا۔ اب یہ خط جو ہے وہ ملکہ بلقیس کو، ملکہ سبا کو پہنچ گیا۔ ملکہ سبا نے اپنا ایک دربار لگوایا، اور اس دربار کے اندر اپنے لوگوں سے پوچھا، کہنے لگی کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ تمہارے بارے میں ایک خط آیا ہمارے بارے میں، اور وہ بہت ہی کریم ہے، کہ بہت ہی معزز خط آیا ہے۔ تو تم لوگ بتاؤ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ملکہ سبا نے جب اپنے درباریوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم جنگجو بھی ہیں، تعداد بھی ہماری بہت ہے، ہتھیار بھی ہمارے پاس بہت ہے، قوت بھی ہمارے پاس بہت ہے، آپ اگر چاہیں تو ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، ہمیں جھکنے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو آپ کا فیصلہ ہم اس فیصلے کو مان لیں گے۔ ملکہ نے کہا کہ خط بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے ہمارے پاس آیا ہے، یہ ڈائریکٹ میرے پاس پہنچا، میرے کسی قاصد کو، میرے کسی گارڈ کو، میرے کسی ساتھی کو کچھ علم نہیں، اور وہاں کا بادشاہ کا ڈائریکٹ خط میرے پاس آ گیا، اس کا عجیب و غریب طریقے سے میرے پاس آ جانا یہ کچھ اور ہی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لڑنے سے پہلے ہم کچھ یہاں سے چیزیں بھیجتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں اور فاتحانہ طریقے سے داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے وہاں اپنے قاصد بھیجیں، تحائف بھیجیں، حالات ذرا معلوم کریں، اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو یہی کہا تھا نا کہ مسلمان بن کے میرے پر حاضر ہو جاؤ اور میرے ساتھ کسی قسم کا مقابلہ نہ کرنا اور آ جاؤ۔ اب اس نے اپنے مشورے کے ساتھ کیا اپنا ایک وفد بھیجا، اور ان کو سونے کی کچھ اینٹیں دے دیں، اور 100 مرد غلام دے دیے، 100 عورتیں غلام کنیز دے دیں، اور مختلف تحائف دیے کہ جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کے تحائف پیش کرو۔ اب یہ باتیں تاریخی اسرائیلی روایات میں سے ہیں، قرآن و حدیث میں تو نہیں ہیں، لیکن اس طرح کی چند چیزیں ان تحفوں کے ساتھ جب یہ وفد روانہ ہوا
تو سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی کہ اس طرح وفد آ رہا ہے، ملکہ نہیں آ رہی اور ساتھ سونے کی اینٹیں ہیں اور اس طرح تحائف لے کر آ رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ہمارے دربار سے لے کر 30 میل تک پورا جو زمین ہے یہ اینٹیں سونے اور چاندی کی بچھا دی جائیں، اور ان کے اوپر جانوروں کو کھڑا کیا جائے، وہ اپنا پیشاب پخانہ بھی ان سونے کے فرش کے اوپر کرے۔ اور 30 میل سے وہ ساری تیاریاں کروائی گئیں، جانور کھڑے ہوئے ہیں اپنی مختلف ترتیب کے اوپر، جنات بھی کھڑے ہوئے اور عجیب عجیب قسم کے جانور ساری دنیا سے لا کے وہاں کھڑے کر دیے گئے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا محل تیار کروایا، پورا حال جو ہے وہ تیار ہوا، اور دائیں بائیں 4-4 ہزار سونے کی کرسیاں رکھی گئیں، ایک طرف علماء کے لیے تھیں اور دوسری طرف وزراء اور حکومت کے دوسرے ارکان کے لیے تھیں، بچھا دی گئیں۔ وہ وفد جب قریب آیا اور قریب آنے کے بعد اس نے جب یہ چیزیں دیکھنی شروع کیں، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا چلا گیا ان کو شرم آ رہی تھی کہ ہم لے کے کیا آئے، تو وہ خود ہی شرمندہ ہوتے چلے گئے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا اکرام کیا، ان سے محبت سے ملاقات کی، اور انہوں نے جب تحائف دینے چاہے، سلیمان نے فرمایا کہ بھئی یہ سارے واپس لے جاؤ، یہ تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو، یہ سارے اٹھاؤ اور واپس لے جاؤ، جو کچھ تم میرے پاس لے کر آؤ اس سے بہت زیادہ میرے پاس ہے، اپنی ملکہ کو جا کے پیغام دے دو کہ وہ مسلمان ہو کے ہمارے پاس حاضر ہو جائے، ورنہ میں ایسے لشکروں کو لے کر آؤں گا کہ جس کے مقابلے کی تاب اس کے اندر اور تم لوگوں کے اندر نہیں ہوگی۔ اب یہ جو وفد تھا آنے کے درمیان اور وہاں کی ساری چیزوں کو دیکھ چکا تھا، انتہائی مرعوب ہو چکا تھا۔ اب یہ واپس گیا اور اپنی ملکہ بلقیس کو، ملکہ سبا کو حرف بحرف ایک ایک بات سمجھا دی اور بتا دی کہ وہ صرف انسانوں کے نہیں، جنات کے، حیوانات کے، چرند کے، پرند کے، ہر چیز کے بادشاہ ہیں، اور وہاں اتنی ہم نے دولت اور اتنی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو جانا ہی ہوگا۔ ملکہ بلقیس تو پہلے بھی یہ باتیں سن چکی تھی، وہ خط کا عجیب و غریب انداز سے آنا اور یہ سارے حالات کا طے کرنا اور جتنے تحفے بھیجے تھے ساروں کا واپس ہو جانا، وہ سمجھ گئی کہ وہ معاملہ اور شاہانہ بات ہی کچھ اور ہے، یہاں ہمارا عام معاملہ نہیں پڑا، تو یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ اب وہ وہاں سے چل پڑی، اس میں چلنے میں پہنچنے میں کئی دن لگے، یہاں سے یہ چلی، ادھر سے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی کہ ملکہ بلقیس وہاں سے چل پڑی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک عفریت بھی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا وہ تخت جس پر ان لوگوں کو ناز ہے، جو بہت بڑا، بہت قیمتی اور بہت ہی منفرد چیز ہے، وہ یہاں پر آ جائے۔ کہنے لگا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی آ جائے گا، آپ کی یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے، یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے پوری ہونے سے پہلے میں لے آتا ہوں، اور میں امین بھی ہوں، وہ جتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، میں امانت دار ہوں اور وہ پہنچاؤں گا آپ کے پاس۔ وہیں پہ ایک اور آدمی تھا جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا کیا ہوا تھا، بعض کتابوں میں اس شخص کا نام آصف ابن برخیہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لے آؤں گا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تخت حاضر ہو چکا تھا۔ جب وہ تخت آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دی جائے تاکہ معلوم ہو کہ اس کے اندر عقل بھی پوری ہے کہ نہیں، ہدایت کی طرف اس کی روشنی اس کو کتنی ملے گی، کیسے ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اندر معمولی رد و بدل بھی کروا دیا، اور جیسے ہی وہ تخت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میری آزمائش ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں ادا کرتا، اور فرمایا ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تو غنی، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، نقصان اپنا ہی کیا کرتا ہے۔ اب جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچ گئی، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئی، بات چیت ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت دکھایا، پوچھا اس تخت کے بارے میں کیا کہتی ہو، کیا یہ تمہارا ہے؟ کہنے لگی اسی جیسا لگتا ہے، گویا کہ وہی ہو، لیکن کچھ معمولی سا رد و بدل بھی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بات کو دیکھ کے وہ اور زیادہ معتقد ہو گئی، اور زیادہ جھک گئی، کہنے لگی کہ ہم تو پہلے ہی آپ کی بہت ساری باتوں کو سمجھ چکے اور دیکھ چکے ہیں، یہ نہ بھی ہوتا
تب بھی وہ کافی تھا، لیکن اس نے تو اور زیادہ ہمیں اطاعت کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر دیا، اب میں جو ہے آپ کی مطیع اور فرما بردار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ابھی تک اس نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اس نے جو کہ سورج کی اور غیر اللہ کی عبادت کی تھی، وہ رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ کا پیغام سمجھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ایک اور محل اس کے لیے تیار کیا تھا جہاں اسے لے جانا تھا۔ وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تیاریاں کروائی تھیں؟ ایک تو تخت بلوا لیا تھا کہ اس کی ہدایت کے لیے راستے میں اس کو ہدایت دینے میں اور اس کو بات سمجھانے میں کام آئے گا، اور دوسرا آپ نے کیا کیا کہ جنات کے ذریعے ایک محل تعمیر کروایا، اور اس محل میں ایک بہت بڑا حوض کھدوا دیا، اس میں مچھلیاں اور پانی بھر دیا گیا، اور اس کے اوپر شیشے کی مانند ایک جو ہے نا پورا فرش بنا دیا گیا کہ اندر سے مچھلیاں اور اندر سے پانی کی لہریں اور پانی کا چلنا نظر آ رہا تھا، اور ایک عظیم الشان محل تیار کیا۔ ملکہ بلقیس جب آ گئی اور یہ محل کی پہلی ملاقات ہو گئی، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ آؤ محل کے اندر جانا ہے۔ اب ملکہ بلقیس جب آگے بڑھنے لگی اور اس نے دیکھا کہ آگے تو پانی ہے، تو اس نے پھر اپنے کپڑے کو اونچا کیا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کپڑے کو اونچا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ فرش ہے، آپ اس کے اوپر تشریف لے آئیے، آپ اس کے اوپر آگے آ جائیں۔ تو بہتے ہوئے پانی کے اوپر جب اس نے کپڑوں کو اوپر ہٹایا تو انہوں نے فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کا سارا محل اسی خوبصورت آئینے کی مانند ہے۔ ملکہ کی ذکاوت اور ملکہ کی ذہانت کے اوپر یہ سخت چوٹ تھی، اس چوٹ نے اس کے دماغ کے جو اندر چیزوں کو ہلایا، اور وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اپنی سلطنت اور اپنے وقار کو دکھانا نہیں چاہتے، یہ تو دکھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ ایک قدرت ایسی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ مجھے عطا کیا ہے، تم اس سے دور ہو۔ تو اسی وقت وہ کہنے لگی اسلمت، کہ میں تو مسلمان بھی ہوتی ہوں، اور کہنے لگی قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، تو کہنے لگی کہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لاتی ہوں اس اللہ کے اوپر جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ تو یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ جو ملکہ بلقیس تھی یہ ایمان لے آئی۔ یہاں تک یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کو ایک بڑا عجیب تجسس رہتا ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ اس تجسس کی ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں۔ وہ تجسس لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ بلقیس کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، نکاح ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عیینہ سے پوچھا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا؟ سوال پوچھنے والے نے حضرت عبداللہ ابن عیینہ سے پوچھا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بلقیس کا معاملہ تو اسی بات پر مکمل ہو گیا کہ اس نے کہا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ میں تو ایمان لیا ہی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اوپر، بس ہمیں اتنا ہی رہنا چاہیے۔ تاہم تاریخی روایات میں بعض جگہ یہ بات کہیں ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں وہ آ گئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک یمن کے اوپر اس کی حکومت کو باقی رکھتے ہوئے واپس بھیج دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام مہینے میں 3 دن کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن یہ بات یہ نکاح کے ہونے کی یا نہ ہونے کی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق، لیکن بہت سارے لوگ اس کے اوپر بھی بہت متوجہ رہتے ہیں کہ جی اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہوا۔ ملکہ اسلام لے آئی تھی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو مکتوب تھا نا بہت ہی مختصر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی تھا، اللہ کی رحمت کو بھی بتا دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کو بھی بتا دیا تھا، اور اپنی بادشاہت کا بھی بتا دیا تھا، اور اس کو اسلام کی دعوت بھی دے دی تھی۔ شاہانہ انداز بھی تھا، وقار بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ مکتوب بہت ہی، اور اپنا ذاتی تعارف بھی تھا، ساری چیزیں موجود تھیں۔ اتنے بڑے بڑے کام اس چھوٹے سے جملے کے اندر تھے۔ وہ جملہ کیا تھا؟
इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। ये ख़त है सुलेमान की तरफ से और ये शुरू है अल्लाह के नाम से जो रहमान है, जो बड़ा मेहरबान। मुझ पर अपनी धाक न बिठाओ और न बरतरी का मुजाहिरा करो और खुदा की फरमाबरदार बनकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। तो ये भी एक अंबिया की सुन्नत है कि जब कोई बात कहनी हो तो मुख्तसर और जामिअ, फसाहत और बलागत के इसके अंदर खूबसूरत मजमुआ मौजूद। हमें भी चाहिए कि जब ख़त लिखें, किसी को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजें, किसी से बात करें तो कोशिश करें कि मुख्तसर भी हो और जामे भी हो। ये अल्फाज के हुस्न को और कलाम के हुस्न को बढ़ा दिया करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात में से एक वाक़या तो यह है मछली के बारे में। बाज़ मोतबर उलमा ने इसको बयान किया और बाज़ मोतबर किताबों में है, तो यकीनन इसकी कोई ना कोई असल होगी जिसकी वजह से उलमा ने इसको बयान किया कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया या अर्ज़ किया, एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं आपकी तमाम मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, सुलेमान हवाओं पे हुकूमत, जन्नात पर हुकूमत, चरिंद परिंद के ऊपर हुकूमत या आपको मिल गई है, इसका ये मतलब अब नहीं है कि आप सारी दुनिया को अब खिला भी सकते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं एक दफ़ा मैं चाहता हूँ कि आपकी मखलूक की दावत दे दो, कोई दावत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अच्छा ठीक है करें। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया। ख़ुद कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि वो खानों के लिए इतनी बड़ी बड़ी देगें बनाते थे कि वो अपने वज़न की वजह से और अपने बड़े होने की वजह से हिल भी नहीं सकती थी। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म दिया तो खानों की तैयारियां हुई, वो वक्त मुकर्ररा भी आ गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस फरमा लिया होगा कि यकीनन अब इतना खाना तैयार हो चुका है कि अब ये सारी मखलूक के लिए काफ़ी होगा। अब हवा आपके हुक्म में थी, ये फ्रिज भी तो एक हवाई निज़ाम है ना। एक जब हवा को हुक्म दे दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि खाने ख़राब ना हो, अब खाने कैसे ख़राब हो सकते हैं? तो सारा निज़ाम तो अल्लाह ने दिया हुआ था। अब वो खानों की तैयारी जो अरसा भी लगा होगा और जो भी तैयारी जब इत्मीनान हो गया कि अब इतना हो चुका है कि सारी मखलूक के लिए काफ़ी है, तो समंदर के किनारे फिर ये दावत हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदर में से एक मछली को भेजा। वो मछली आई और एक ही निवाले में वो जो उनके ज़ौम के मुताबिक सारी मखलूक के लिए एक वक्त का काफ़ी था, वो एक ही निवाले में सारा खा गई। वो ग़िज़ा भी, खाना भी खा गई, बर्तन भी खा गई, पूरे का पूरा मुकम्मल हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान, या अल्लाह ये क्या माजरा, सजदे में गिर गए और अल्लाह को कहने लगे, या अल्लाह तेरी मखलूक को तू ही खिला सकता है, कोई इस काम को नहीं कर सकता। इस वाक़े में असलियत कितनी है और कितनी नहीं, इसके बारे में तो कलाम हो सकता है, लेकिन नसीहत इसके अंदर बहुत बड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, मखलूक़ात को पैदा करने वाले, उनकी तमाम ज़रूरियात को समझने वाले और उनको पहुँचाने वाले। अल्लाह ने ऐसी मखलूक भी पैदा की तो सारे का सारा एक लुक़मे में खा गई, कहने लगी मैं तो रोज़ 3 खाती हूँ, आज तो आपकी दावत की वजह से भूखी रह जाऊँगी मैं, मुझे तो मेरा अल्लाह रोज़ ऐसे 2-3 निवाले खिलाता है, आपने तो एक ही खिलाया, अभी तो पूरी मखलूक रास्ते में बैठी है कि हमारी बारी आनी थी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मखलूक को खिला सकते हैं, किसी की मजाल नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात पे गौर कीजिए, चींटी ऐसी छोटी सी मखलूक, उसके अंदर अल्लाह ने भूख का तकाज़ा भी रखा, उसको खाना भी पहुँचाते हैं, भूख ख़त्म भी करते हैं, उसके अंदर ख्वाहिशात भी मौजूद हैं, सारा निज़ाम उसके अंदर मौजूद, मच्छर के अंदर मौजूद, ऐसी छोटी सी मखलूक चींटी मच्छर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी मखलूक भी पैदा की है जो ज़मीन आसमान से बड़ी, वो फरिश्ते जिन्होंने कुर्सी को थामा हुआ, वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श इलाही को थामा हुआ, वो ज़मीन आसमान से बड़े फरिश्ते हैं। ना उन्हें भूख लगती है, ना कोई ख्वाहिश पैदा होती, ये भी अल्लाह की कुदरत है और वो भी अल्लाह की कुदरत है।
چونٹی اور مچھر کے اندر تو بھوک کا تقاضا رکھا، اور اتنی بڑی مخلوق تھا جبرائیل علیہ السلام کے اندر بھوک کا تقاضا ہی کوئی نہیں، فرشتوں کے اندر بھوک کا تقاضا ہی کوئی نہیں۔ تو جس مخلوق میں اللہ نے بھوک کا تقاضا رکھنا چاہا وہاں تقاضا بھی خود رکھا، اور بھوک مٹانے کی ذمہ داری بھی خود اپنے اوپر لی، کہ زمین کے اوپر کوئی بھی ہے اس کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، اللہ کی ہے، اللہ نے خود لی۔ الا علی اللہ رزقہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہنچانا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی قدرت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں، اور جو تقوی اور نیکی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو مخلوقات ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہیں، اور رزق بھی اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق میں نے آسمانوں پہ رکھا ہے، کوئی چوری کا خطرہ نہیں، کوئی خراب ہونے کا خطرہ نہیں، کوئی اور پریشانی کی بات نہیں، کوئی نقصان کی کیفیت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا رزق، اپنا رزق اللہ سے اس طرح مانگیں جیسے مانگنے کا حق ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، لڑ کے، زبردستی کوئی نہیں اللہ سے کچھ لے سکتا۔ ہاں عاجزی سے مانگ کے، استغفار کی کثرت کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ انسان اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو تخت شاہی عطا فرمایا کہ حیران، لیکن آج اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتی کو بھی جہاز کا سفر عطا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنے موقع پہ ایک شان عطا فرمائی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے امتیوں کے لیے کیسی کیسی سواریاں اور کیسی کیسی نعمتیں عطا کر دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ رحمتیں ہماری طرف آئیں۔ باقی رہا رزق اور عمر، یہ کوئی نہیں بڑھا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک واقعہ اور بھی نسبت کی جاتی ہے، وہ بھی بعض معتبر علماء سے سنا، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا چونٹی سے کہ تیرا رزق کتنا ہے؟ انہوں نے کہا سال کے چند دانے۔ تو اس کو قید کر دیا اور چند دانے ڈال دیے کہ پتہ لگے سال بعد صحیح کہہ رہی ہے کہ نہیں۔ تو سال بعد جب دیکھا تو واقعی اتنا تھا جتنا اس نے بتایا تھا، اتنا ہی اس نے استعمال کیا، اس سے زیادہ استعمال نہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اس سے پوچھا بھئی تم کیا چاہتی ہو، کیا چاہیے؟ کہنے لگی میرا رزق بڑھا دیں، میری عمر بڑھا دیں۔ فرمانے لگے کہ یہ تو نہیں بڑھا سکتا۔ تو نصیحت کے اعتبار سے یہ بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں جو غالباً اسرائیلی روایات میں سے ہیں، لیکن بہرحال نصیحت کے اعتبار سے یہ باتیں موجود۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ اور بھی بہت مشہور ہے، اس میں بھی ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص موجود تھا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ مجھے ہندوستان کہیں دور بھجوا دیں۔ گھبرا کے کہنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا پہنچا دو اس کو جہاں یہ کہہ رہے ہیں۔ ہواؤں نے وہ منٹوں میں اٹھایا، پہنچا دیا۔ ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ ملک الموت نے کہا کہ میں نے اس شخص کو آپ کے پاس دیکھا، میں حیران تھا کہ مجھے تو حکم یہ تھا کہ دور جگہ پہ جا کے اس کی روح کو قبض کرنا ہے، ادھر بیٹھا یہ کیا کر رہا ہے، اس کا تو وقت ادھر قریب آنے والا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کس کو کب اور کہاں موت آنی ہے یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، یہ کسی کے علم میں نہیں۔ یہ بات تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ کب موت آنی ہے اور کس سرزمین پر آنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو آخری بات عرض کرنی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، کہ جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے اطلاع مل گئی کہ اب وقت قریب آ گیا ہے، ادھر بیت المقدس کی تعمیر چل رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ایک شیشے کا کیبن سمجھ لیجئے بنوا لیا اور اس کے اندر داخل ہو گئے اور لکڑی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، عبادت میں متوجہ ہو گئے اور لگ گئے۔ اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا۔
لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، لکڑی کا سہارا تھا اور آپ کھڑے ہی رہے۔ جنات کام کر رہے تھے، جنات کام کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی موت کی جب اطلاع ہو گئی، آپ نے محسوس کیا تھا کہ میرے بعد یہ جو جنات ہیں کام پورا نہیں کریں گے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا انتقال ہو گیا تو آپ نے اس طرح کا انتظام کچھ کروایا اور وہاں کھڑے ہو گئے اور واچ کرنے لگے، دیکھنے لگے، اور اسی دیکھنے میں اور ذکر میں اور اللہ کی یاد میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جنات جنہوں نے آپ کے لیے وہ کیبن بنایا تھا اور وہ آپ کو دیکھ رہے تھے، وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ جنات کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ انتقال ہو چکا۔ اللہ کی شان، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 سال، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طریقے سے کھڑے رہے۔ پھر دیمک نے اس لکڑی کو چاٹ لیا، اور حضرت سلیمان علیہ وہ لکڑی کمزور ہو گئی، وزن نہ برداشت کر سکی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے تشریف لے آئے، نیچے گر گئے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ بھئی یہ کیا ہوا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، آپ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ تو یہاں سے کئی باتیں جو ہیں نا یہ ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ سبا کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک تو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر غیب کا علم اگر جانتے ہوتے تو ہمیں پہلے ہی پتہ لگ جاتا۔ تو جنات کا علم غیب کا علم جنات کے پاس بھی نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ اس قسم کی باتیں مشہور کر دیتے ہیں، تو جنات کو اگر پتہ ہوتا تو وہ پھر یہ کام نہ کرتے۔ دوسرا اور غور کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب زندہ تھے، اللہ رب العزت نے روح مع الجسد، روح اور جسد کو ملا کے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے حکم دلوایا کہ جنات کو بیت المقدس کی تعمیر کرو۔ تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے کیسی حکمت کا معاملہ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح تو قبض ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے تعمیر بیت المقدس کا باقی کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم سے لے لیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے کر دیتا۔ واللہ غالب علی امری، اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے کر دیتا۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور غور کیجئے اسی کے اندر، کہتے ہیں نا کھڑے پاؤں انتقال ہو جانا، کھڑے پاؤں چلے جانا، کھڑے پاؤں۔ آج غور کیجئے، ابھی اور اسی وقت موت کا فرشتہ آ جائے اور کہ چلو، بتائیں تو صحیح، حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جیسا عظیم الشان کام کروا رہے، ان کو تو مہلت نہ دی گئی۔ ہم کون کسی کام کر رہے ہیں کہ ہمیں مہلت دے دی جائے گی؟ ہم اپنے کاموں پر غور کریں، کون سے ہم کام کر رہے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں مہلت ملنی ہے؟ ان کو تو بیت المقدس جیسے عظیم الشان کام کے لیے مہلت نہیں دی گئی، جو وقت تھا پورا ہو گیا اور واپس بلا لیا گیا۔ تو ہمیں اور آپ ایسے کون سے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی مہلت ملنی ہے؟ نہ، جس کا جو وقت ہے وقت پورا ہو جائے گا، واپس ہی جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر ابھی اسی وقت کہہ دیا جائے نا کہ کھڑے پاؤں جانا ہے، ہم سب کو سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں کام یاد آ جائیں، یہ کام باقی، وہ باقی، یہ کرنا، وہ کرنا، کتنے معاملات ایسے ہیں جو ہمیں سمیٹنے ہوں گے، اور ہر شخص پریشان ہو جائے گا ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کی فکر بھی رکھیں، اور معاملات کو جتنا صاف اور آسان اور ستھرا کر سکیں کرتے چلے جائیں۔ یہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ ملا، ہمیں بھی نہیں ملے گا۔ جو وقت جس کو جتنا ہے اتنا وہ پورا کرے گا، واپس چلا جائے گا۔ کورونا ہو یا نہ ہو، کورونا سے پہلے بھی موت ہوتی تھی، کورونا میں بھی موت ہو رہی ہے، کورونا چلا جائے گا، موت پھر بھی آنی ہے۔ موت کا تعلق کورونا سے نہیں، کسی وبائی مرض سے نہیں، کسی حادثے یا وبا سے نہیں، موت کا تعلق تو اس سے ہے جو جتنا وقت لے کر آیا ہے وہ وقت پورا ہو گیا، اب اس نے جانا ہے، اور اس وقت کا پورا حساب اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا، زندگی کہاں گزاری، پوری زندگی کا سوال، جوانی کہاں گزاری، خاص ٹارگٹ بنایا جائے گا۔ جب تمہارے پاس قوت اور قدرت تھی، بتاؤ اپنی قوت اور قدرت کو کیسے استعمال کیا؟
مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ سب سوالات ہونے ہیں، اور موت اپنے وقت پر آ ہی جانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔